السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب اسٹوڈنٹس ٹھیک ہوں گے۔ اسلامی مغربی تہذیب کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ ہمارا چیپٹر نمبر 1 ہے 26-24 کورس کوڈ کا۔ تہذیب کے لغوی معنی۔ تہذیب کے لغوی معنی کاٹ چھانٹ کرنا ہے، جس کا مطلب تہذیب کی اصل حقیقت، کسی چیز کی ناخوشگواریوں کو دور کرنے اور کاٹ چھانٹ کا ایک خاص ڈھانچے میں ڈھالنا ہے۔ محققین نے تعریفیں بہت سی کی ہیں، جن میں سے ایک خاص تعریف یہ ہے کہ وہ اشیاء جو انسان کے حسن و ذوق اور حسن و عمل سے وجود آتی ہیں وہ تہذیب کہلاتی ہیں۔ تہذیب کا مفہوم۔ تہذیب سے مراد زندگی گزارنے کا ایک مخصوص طریقہ جو کسی خاص نظریے کی بنیاد پر ہوتا ہے، یا پھر کسی معاشرے کی بامقصد تخلیقات اور سماجی اقدار کے نظام کو تہذیب کہتے ہیں۔ تہذیب معاشرے کی طرز زندگی، طرز فکر اور احساس کی جوہر ہوتی ہے، یعنی زبان، آلات اور پیداوار کے جو طریقے، رہن سہن وغیرہ تہذیب کے مختلف مظاہر ہیں۔ انسانی قدریں۔ انسان چونکہ باقی حیوانات سے عقل کی بنیاد پر امتیاز رکھتا ہے، اس لیے انسانی زندگی میں انسان کو بنانے، سنوارنے، وسائل کی فراہمی اور ضروریات کے حصول میں کوشش کرنا ضروری ہے۔ یہ شعوری عمل ایک قدر کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسانی شعور 5 جہتوں سے پورا ہوتا ہے، وہ یہ ہیں: ایک حسی اور طبعی، فکری اور عقلی، اخلاقی، جمالیاتی اور روحانی۔ ہر تہذیب انہی اقدار پر تشکیل پاتی ہے۔ مختلف تہذیبوں کے موازنے میں فیصلہ کن کردار ہمیشہ اعلیٰ اقدار کا ہی ہوتا ہے، جیسے کہ آزادی، اچھا ذوق اور خوبصورت زندگی۔ ان تمام اقدار میں اخلاق کو اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ رابرٹ بریفالٹ کی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جس میں وہ کہتے ہیں: ترقی میں وسائل، آسائش اور زندگی کی بہتری، یہ سب وغیرہ تو انسانی معدی ترقی کے پہلو ہیں، لیکن یہ سب تہذیب اور ترقی نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ تو صرف اس کا ایک خارجی حصہ ہے۔ انسانیت محض دنیا میں برتر مقام پر فائز ہونے کا نام نہیں کہ وہ بادلوں کے دوش پر سوار ہو، اور ترقی صرف اس بات کا نام نہیں کہ وہ سینکڑوں میل مسافت صرف 1 گھنٹے میں طے کر لے، اور انسان اس بات کا نام نہیں کہ وہ ذاتی صلاحیتوں کی بنا پر اس قابل ہو جائے کہ ستاروں کا وزن کرنے لگے اور اپنے ذہن کو علم کے وسیع تر میدانوں میں ٹٹولنے لگے، بلکہ وہ چیز جو انسانی جوہر کے قریب تر ہے وہ نہ تو مادی ہے اور نہ عقلی، جو فطرت کو کنٹرول کرتی ہے۔ آرٹ، کلچر، تہذیب قابل اعتبار ہی نہیں اگر وہ کسی اخلاقی برائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو اصل میں یہاں بریفالٹ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کلچر اور تہذیب کی نمائندگی صرف آرٹ، مادی سہولتیں اور آسائشیں اور کامیابیاں ہی نہیں کرتی، بلکہ یہ عدل انسانیت پر مبنی بنی نوع انسان کے رویوں پر مشتمل ہے۔ انسانی جبلتوں کے مطابق مقصد کی یافت خیر ہے اور اس میں ناکامی شر ہے۔ ہر وہ عمل جو اس مقصد تک رسائی کا سبب بنے وہ خیر ہے، اور اگر جو وسائل حیات کو برباد کرے وہ شر ہے۔ یہ اقدار روحانی ہوں یا مادی، عقلی ہوں یا جمالی، اگر ان میں مقصد ہی نہیں ہے تو اعلیٰ کہلانے کے مستحق ہی نہیں، ورنہ وہ تو صرف ایک الفاظ ہیں جو معنویت سے محروم ہیں۔ اسلامی تہذیب اور اس کے خصائص۔ اسلامی تہذیب سے مراد وہ اعلیٰ اعتقادات، نظریات، عظیم نصب العین اور معاشرتی اخلاقی اقدار ہیں جن کی بنیاد وحی پر ہے۔ اس کو ہم تہذیب کہتے ہیں۔ اسلامی تہذیب چونکہ ایک مکمل اور جامع تہذیب ہے، اس لیے بقول فیضی اس سے مراد 3 چیزیں ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ 3 چیزوں کا نام اسلامی تہذیب ہے۔ ایک، پہلا کہ بلند ترین فکری سطح اور معیار جو اسلامی عہد اقدار میں کسی بھی دور میں پیدا ہوا ہو۔
دوسرا، علم و ادب، سائنس اور ٹیکنالوجی اور آرٹ میں اسلام کی کامرانی اور کامیابی بھی تہذیب ہے۔ تیسرا جو ہے مسلمانوں کا طریقہ کار زندگی، مذہبی عمل، زبان، معاشی اور معاشرتی رسم و رواج بھی تہذیب کا نام ہے۔ اسلامی تہذیب کی بنیاد وہی پر ہے۔ اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسے تمام انبیاء کا علم بخشا، اسے اپنا خلیفہ بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس پیغمبروں کے ذریعے ہدایت انسانی کا یہ سلسلہ جاری فرمایا اور انہیں مختلف قوموں اور علاقوں کی طرف بھیجا تاکہ انسانوں کی تربیت اور ہدایت کا یہ سلسلہ جاری رہ سکے۔ پھر یہ انسانوں کی تربیت کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا اور وحی کا دروازہ بھی مستقل طور پر بند کر دیا گیا۔ اسلامی تہذیب کی خصوصیات میں جو پہلی خصوصیت ہے وہ عقیدہ توحید ہے، یعنی عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہی اسلامی تہذیب قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے کہ وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ ہر مسلمان کا ایمان ہے، اور اس عقیدے کے اثرات تہذیبی زندگی پر بہت نمایاں اثر ڈالتے ہیں۔ قانون، معاشیت ہر شعبے میں عقیدہ توحید کی مناسبت سے اصول بنائے گئے ہیں۔ چونکہ کائنات ایک ہی خالق کی تخلیق ہے، اس لیے پوری کائنات وحدت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ مساوات، دوسری خصوصیت مساوات ہے۔ اسلامی تہذیب کی دوسری بنیاد بھی مساوات ہے۔ اسلام میں تمام انسانیت کو برابری حاصل ہے، کسی کو کسی انسان پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، صرف تقویٰ کے، سوائے تقویٰ کے، یعنی جو شخص اپنی عبادت میں اعلیٰ ہے صرف اس کو صرف فوقیت حاصل ہے تو مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے۔ رواداری، اسلامی تہذیب کی تیسری بنیاد رواداری ہے۔ رواداری کو اسلام میں سب سے اہم مقام حاصل ہے، سب سے اہم۔ اس میں جتنے بھی پیغمبر گزرے اسلام ان سب کو مانتا ہے، ان پر نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کو مانتا ہے، جبکہ جو باقی مذاہب ہیں وہ اپنے سے پیچھے گزرنے والی تمام مذہبوں کو نہیں مانتا ہے، پیغمبروں کو نہیں مانتا۔ یہودی عیسائیت جو ہے وہ پرانی آسمانی کتابوں پر یقین نہیں رکھتے، لیکن اسلام نے تو اپنے سے پیچھے گزرنے والی تمام آسمانی کتابوں اور تمام انبیاء کرام پر مکمل یقین رکھتا ہے۔ رواداری میں اسلام میں اس لیے زیادہ زور ہے کہ اسلام میں دین میں کوئی کسی چیز کا جبر نہیں ہے، جبکہ باقی مذاہب میں زبردستی سے ہی لوگوں کو اس مذہب میں داخل ہونے پر لوگ تنگ کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جو دین ہے اسلام کا اس میں کوئی جبر نہیں، لہٰذا اسلامی ریاست میں کوئی جبر مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ توازن اور اعتدال، اسلامی تہذیب کی بنیاد توازن اور اعتدال پر بھی ہے۔ اسلام اعتدال و توازن کا درس ہمیشہ دیتا رہا ہے۔ رہن سہن میں توازن کو قائم رکھنے پر تیار کرنا وغیرہ شامل ہیں، جو حقوق، رسومات اور ان سے منع فرماتا ہے۔ جو فضول یا رسومات ہیں، جو فضول خرچ خراج ہیں، ان سے اسلام جو ہمیشہ سے منع فرماتا آ رہا ہے اور رہن سہن میں توازن قائم رکھنے پر ہدایت دیتا رہا۔ عالمگیریت اخوت، اسلام ہر مسلمان کے درمیان بھائی چارے کا درس دیتا ہے، رشتہ قائم کرتا ہے۔ پھر چاہے اگر یہ بھی کہیں کہ ایک مسلمان مشرق میں ہے یا دوسرا مغرب میں کیوں نہ رہتا ہو تو ان کے درمیان بھائی چارے کا رشتہ ضرور ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ بے شک تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ ایک جگہ حدیث مبارکہ ہے کہ سب مومن بھی جسم کی مانند ہے، جسم کا اگر کوئی ایک عضو تکلیف میں پڑ جائے تو سارا جسم بیقرار ہو جاتا ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جو اسلام کے مسلمانوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسلام جو ہے مسلمانوں کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ انسانی حقوق، اسلام انسانیت کے حقوق پر بھی بہت زور دیتا ہے، اور ہماری جو اسلامی تہذیب ہے اس کی جو ایک خاصیت ہے وہ دوسری خاصیت حقوق بھی ہے، انسانی حقوق بھی ہے، جس میں ہمسائے کے حقوق، والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ اخلاقی اقدار، اسلامی تہذیب میں اخلاقی اقدار بھی ایک اہم خاصیت رکھتا ہے، جس میں اسلام
ایمانداری، سچائی، عدل و انصاف، اظہار قربانی، مہمان نوازی، ان سب پر بہت زور دیتا ہے۔ یہ ہماری اخلاقی اقداریں ہیں۔ ہم نے اسلامی تہذیب کی خصوصیات پڑھی۔ اب ہم بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل عالمی تہذیب و تمدن کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چھٹی صدی عیسوی کی صورتحال کے بارے میں پڑھیں گے کہ چھٹی صدی عیسوی تاریخ انسان کا ایک تاریخ ترین حصہ تھا، یعنی دور تھا۔ اس وقت کوئی ایسی طاقت نہیں تھی جو گری ہوئی انسانیت کا ہاتھ پکڑ کر اسے اس جہالت سے باہر نکال سکتی اور ہلاکت کے غار میں اس کو گرنے سے روک سکتی۔ انسان اس صدی میں خود فراموش ہو چکا تھا۔ وہ انجام سے بالکل بے فکر اور بے خبر اور برے بھلے کی تمیز سے بالکل محروم۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت کی آواز عرصہ ہوا دب چکی تھی۔ اس دور میں جن چراغوں کو یہ حضرات روشن کر گئے تھے، یا تو وہ ہواؤں کے طوفان میں بجھ چکے تھے، یا جو کچھ دیندار بچے تھے انہوں نے اپنے دین کو سینے سے لگائے ہوئے زندگی کے میدان سے کنارہ کش ہو کر صحراؤں کی تنہائیوں میں پناہ گزین ہو گئے۔ وہ لوگ زندگی کے میدانوں سے ہار گئے اور زندگی کو جینا چھوڑ دیا اور جا کر جنگلوں میں، صحراؤں میں رہ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہنے لگے۔ مسیحیت میں کبھی بھی اس درجے کی وضاحت موجود نہیں تھی کہ جسے زندگی تمام مسائل سلجھا سکے، یا یہ کہہ سکیں کہ جسے زندگی تمام مسائل کو حل کیا جا سکتا ہو۔ آہستہ آہستہ عیسائیت پر بت پرستانہ ماحول بھی شامل ہونا شروع ہو گیا۔ لوگ بت پرستانہ ماحول کا شکار ہونا شروع ہوئے، خاص کر جب فلسطین کا زمانہ آیا تو اس دور حکومت میں اس کی رہی سہی جو اصلیت تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ چوتھی صدی عیسوی میں عیسائیت ایک مجنون مرکب بن کے رہ گئی تھی، جس میں یونانی خرافات، رومی بت پرستی، مصری افلاطونیت اور رہبانیت کے اجزاء شامل ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک سادہ تعلیمات کا جو اثر تھا وہ اس مجموعے نے گم کر کے رکھ دیا تھا، یعنی اس بنے ہوئے مجموعے کے اندر جو اسلام کی سادہ تعلیمات تھی، ان کا جو درس تھا وہ کہیں گم ہو کر رہ گیا تھا۔ یہودیت دنیا کے تمام مذاہب میں اس لحاظ سے تو ممتاز تھی کہ اس کے ہاں دین کا بہت بڑا سرمایہ موجود تھا، اس کے پاس جو دینی تعبیرات کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود تہذیب و تمدن کا حصہ نہ بن سکے۔ اس کی وجہ ہمیشہ یہ تھی کہ وہ ظلم کرتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے، جلا وطنی، غرور، تکبر، ہوس جیسے جو خصائل اور عادات تھے ان کے اندر۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے پھر باہمی رقابت، منافرت، یہ سب کچھ چھٹی عیسوی صدی میں اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی، جس سے وہ سب خرافات میں مبتلا ہوتے چلے گئے، اور ان کی تہذیب پھر کیا بن گئی تھی، جو خود آپس میں جنگوں میں الجھے ہوئے تھے۔ مجوسیت، آگ کو جو پوجتے تھے، آگ جو کہ پجاریوں کو ہدایت تو نہیں دے سکتی اور نہ ہی اپنا پیغام پہنچا سکتی ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ ان سے اپنی زندگی کے مسائل حل کر سکتے انسان؟ اس لیے مجوسیت صرف ایک نام، رسم و رواج کا مذہب تھا، جس میں حیوانیت، جنس پرستی کو مذہب اور عبادات کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ ان کا مذہب اور عبادت ہی یہ تھی، حیوانیت اور جنس پرستی۔ اس کے تحت ان کے نزدیک یہ تھا کہ ایک ایرانی نے کہا ہے، ایرانی قانون کے مطابق ہے کہ ازدواجی تعلقات کے لیے کسی رشتے کا بھی استثناء نہ تھا، یعنی وہ کسی رشتے کو بھی ازدواجی تعلقات میں باندھنے سے انکار نہیں کرتے تھے، کہتے تھے کہ ہر رشتہ جائز ہے۔ اس قدر جنس پرستی وہاں پر عام تھی اور وہ اس کو ثواب سمجھتے تھے، اپنی عبادت سمجھتے تھے، مذہب سمجھتے تھے اپنا۔ اس لیے مجوسیت تو صرف ایک نام تھا مذہب کا، رسم و رواج کا۔ ہندو دھرم اور بدھ دھرم کیا تھا، اس میں کیا ہو رہا تھا؟ ہندو مت اور بدھ مت بھی بہت اس دور میں بت پرستانہ ماحول میں شکار ہو گئے تھے۔ ان کی بت پرستی عروج پر تھی، ان سب نے تو اپنے الگ الگ بت بنا لیے تھے، اس قدر بتوں پر یقین رکھتے تھے کہ انہوں نے اپنے بت بانٹ رکھے تھے، یعنی غصے کا بت اور تھا، بارشوں کا بت اور تھا،
بادلوں کا بت اور تھا، دولت کا بت۔ اس طرح الگ الگ مورتیاں بنا کر انہوں نے ان کی پوجا کرنی شروع کر رکھی تھی۔ اور ان کے اندر ایک چیز اور جو زیادہ خاص تھی وہ یہ تھی کہ ذات پات کو اس قدر عروج پر چڑھایا ہوا تھا انہوں نے کہ انسانیت ہی باقی نہیں ان کے اندر، ذات پات کو بہت زیادہ انہوں نے اوپر چڑھایا ہوا تھا۔ اس طرح سارا ہندوستان اخلاقی بد نظمی میں مبتلا تھا۔ عرب کی حالت، دور جاہلیت میں بھی عرب اپنی بعض فطری صلاحیتوں اور بعض عادات و اخلاق میں دنیا میں سے ممتاز تھا۔ چاہے وہ دور جاہلیت کا تھا لیکن پھر بھی عرب اپنی بعض فطری صلاحیتوں اور بعض عادات و اخلاق میں تمام دنیا سے ممتاز تھا۔ فصاحت، بلاغت میں کوئی ان کا ہمسر نہ تھا۔ آزادی اور خودداری ان کو جان سے زیادہ عزیز تھی۔ وہ زبان کے سچے اور وفادار تھے، لیکن انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کی تعلیمات سے دوری کی بنا پر عرب دینی اور اخلاقی حیثیت میں بہت گر چکے تھے۔ یہی وجہ تھی ان کے اندر جوہریت کی۔ 6 صدی عیسوی جب دور شروع ہوا، تنزل و احداث کا دور تھا، جو اس نقطے پر تھی کہ بت پرستی عام ہو گئی۔ حالانکہ پہلے تو عرب میں نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ 6 صدی عیسوی کا دور آیا تو بت پرستی بھی شروع ہو گئی اور اتنی عام ہو گئی کہ شراب و نوشی ان کا مقدر بن گیا۔ عورتوں کا درجہ انہوں نے بہت گرا دیا اور لڑکیوں سے تو اس قدر نفرت کرنے لگے کہ ان کو زندہ زمین میں دفن کرنے لگے۔ عرب کی یہ حالت ہو چکی تھی۔ سیاسی اور معاشرتی حالات، زمانہ جاہلیت میں تقریباً دنیا کے تمام اقوام میں امرانہ حکومت کا دور تھا، یعنی جو بھی حکومت تھی وہ ایک امیر حیثیت سے بنتی تھی۔ اس زمانے کی سیاست، جو سیاست تھی وہ بادشاہت کی ہوتی تھی ہمیشہ، اور یہ بادشاہت اکثر مخصوص خاندانوں کی عظمت پر قائم ہوتی تھی۔ جیسا کہ ایران میں آل ساسان کا عقیدہ تھا تو حکومت ایران کا مورثی حق ہے اور انہیں تائید اپنی حاصل تھی۔ کبھی بادشاہت محض سلاطین کی عظمت پر قائم ہوتی تھی، جیسے اہل چین میں ہوتا ہے کہ اپنے بادشاہ کو شہنشاہ فرزند آسمان کہتے تھے وہ۔ کبھی بادشاہت کی خاص گروہ یا کسی خاص علاقے کا حق سمجھی جاتی تھی، جیسا کہ مملکت روما، اس میں اعتقادات تھا رومی وطن اور رومی قومیت کی عظمت بنیادی قانون تھا، تو دوسری قومیں اور دوسرے ملک اس قومیت کے غلام تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے، ان کا کہنا تھا کہ ہم ہی بادشاہ ہیں اور باقی جتنی قومیں ہیں، جتنے ملک ہیں، وہ سب ہمارے غلام ہیں۔ عزیز طالب علم، اگر آپ سب کو یہ لیکچر سمجھ آ رہے ہیں تو اگلے لیکچر کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ لیکچر آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔